بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب یہ بتائیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز ایک نیریٹو بلڈ کرتے کرتے فکسیشنز کا شکار کیوں ہو جاتی ہیں؟ فکسیشن سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مثلاً آپ یہ دیکھیں نا، میاں نواز شریف صاحب روڈز اور بریجز اور اس کی بات بہت کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس. ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی. بے نظیر بھٹو صاحبہ جب پرائم منسٹر بنی تو 11 سال ضیاء الحق کا جو تھا رول، ڈکٹوریل رول، اس کو یاد کرتی رہیں. عمران خان صاحب کو جب پاکستان کے لوگوں نے موقع دیا تو وہ کرپشن، اعتصاب، چور، ڈاکو اس سے باہر نہیں آ سکے. میرا خیال ہے کہ دیکھیں، گورننس ماڈل جو آپ آپٹ کر لیتے ہیں وہ صحیح ہوتا ہے یا غلط. شاید ہمارے ہاں تو حکمران اس کی یوز ٹو ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ظاہر ہے کیونکہ آپ اپنے گورننس ماڈل کو ہی پرائرٹی دیتے ہیں، باقی آپ نہیں سمجھتے کہ باقی کیا میں غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں. فار ایگزامپل کہ میاں نواز شریف تاجر تھے، جب سیاست میں آئے اس کے بعد انہوں نے تاجر طبقہ، ڈیولپمنٹ اور ترقیاتی منصوبوں کی طرف زیادہ کام کیا. تو ان کی جو لائن ہے وہ اسی طرف ہے، ترقیاتی منصوبے، روڈیں، سڑکیں، پل، فلائی اوور، انڈر پاس، موٹر وے. آپ پتہ نہیں کتنی موٹر ویز اب انہوں نے نہیں اناؤنس کر دی ہیں ان جلسوں میں، آپ کو پتہ ہے. جی. اسی طرح آپ پیپلز پارٹی کی مثال لیں تو ان کا نیریٹو دیکھیں، وہ جس طرح سے ایک سوشل ڈیموکریٹک موومنٹ سے نکلے، پھر انہیں ڈکٹیٹرشپ دیکھی تو وہ نظریاتی تھیری پہ زیادہ بلیف، کانسٹیٹیوشن، ڈیموکریسی، سپرامیسی. آج کل بھی آپ دیکھیں تو وہی چیزیں، سیاسی قیدیوں کو رہا کر دوں گا. ان کا ایک جو ہے ویژن یا ان کی سوچ وہ اس فریم میں ہی رہتی ہے. اور پی ٹی آئی کی خان صاحب کا تو ہم پہلے بھی کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ جس طریقے سے ان کی بھی اپ برنگنگ کی گئی تو گزشتہ یہ آپ برنگنگ کی کس نے ویسے؟ وہی جو آپ برنگ ڈاؤن کر رہے ہیں انہیں. تو مقصد یہ ہے کہ ان کا ایک بنا دیا گیا نیریٹو، اور اس کو آپ سافٹ ویئر کہہ لیں. میں تو کئی دفعہ یہی کہا نا کہ ہم اورا پی ٹی آئی کی شخصیت کا ایک بات اورا. نہیں، ہم پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں نا، ان کے ایکٹیوسٹ کی کہ وہ اس طرح سے ہیں اور انتخاب پسند ہیں. بات یہ نہیں. ایون آپ لیڈر کو بھی دیکھیں، جو چیز ان کو کہہ کے تیار کیا گیا 30-40 سال سے، وہ اس سے کیسے ہٹ جائیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ ایک بندے کا جب سافٹ ویئر کی انسٹالیشن ہی وہ ہے تو وہ اس کو کیسے چینج کرے گا. اگر مجھے یہ لفظ سخت نہ ہو تو گاربیج ان گاربیج آؤٹ والا معاملہ نظر آتا ہے. میں آپ کو 2 واقعات سنانا چاہتا جی ہوں. جی. پرائم منسٹر بنے نواز شریف تو ایک نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ ہوئی. اس ٹائم سرتاج عزیز فائنانس منسٹر تھے، اور اس زمانے میں یہ جو این ای سی کی میٹنگ ہے یہ پلاننگ کمیشن کا جو آڈیٹوریم ہے اس میں ہوا کرتی تھی. یہ 90s کی بات ہے. ہوا یہ کہ جیسے ہی میٹنگ شروع ہوئی تو سرتاج عزیز صاحب نے کہا جی ہم آج کا ایجنڈا آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. تو نواز شریف صاحب نے کہا جی میں کسی ایجنڈے کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، میرا ایجنڈا سنو. میری بات آپ سن لیں. اور وہ ایجنڈا یہ ہے کہ آپ روڈز اور یہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس مجھ سے اپروو کروانا چاہتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کتنے روڈز کے پروجیکٹس اس کے اندر شامل ہیں. آپ یہ جو باقی ساری باتیں کرتے ہیں یہ کتابی باتیں ہیں اور میں نے یہ نہیں سننی. تو سرتاج عزیز صاحب اس ساری صورتحال کو، اللہ ان کی مغفرت کرے، فوت ہوئے ابھی ان کا ریسنٹلی، انتقال ہوا ہے. وہ ساری صورتحال کو بھانپ گئے. انہوں نے کہا میاں صاحب آپ کو پتہ ہے پلاننگ کمیشن کا جو آڈیٹوریم ہے اس کے ساتھ ایک سائڈ روم بھی ہے. تو انہوں نے کہا میاں صاحب ہم آپ کو ایک بریف کرتے ہیں ایجنڈا کے بارے میں، آئیں ذرا اس روم میں چلتے ہیں. تو وہاں جا کے انہوں نے میاں صاحب کو کوئی سمجھایا بجھایا، پتہ نہیں کیا کہا، یہ مجھے نہیں پتہ. تو جب واپس آئے تو دوبارہ سے نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ شروع ہوئی، اور پھر آپ کو پتہ ہے اس کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک میں میکرو اکنامک فریم ورک اپروو ہوتا ہے، دوسرے میں پروجیکٹس، یہ جو پی ایس ڈی پی ہے، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام، اس کو اپروو کیا جاتا ہے. یہ ان کا نیریٹو تھا. اچھا اب بے نظیر بھٹو کا جو نیریٹو تھا میں نے اس کے بارے میں بات کی، اور لوگوں کو وہ یاد ہوگا کہ وہ ہمیشہ ضیاء الحق کے جو 11 سال کا آمریت کا جو کالا اقتدار تھا اس کے بارے میں بات کرتی رہی. اچھا آ جاتے ہیں اب عمران خان صاحب کے اوپر. عمران خان صاحب، ایک دن میں ایک بیوروکریٹ کے پاس گیا، بڑے ہی
ٹاپ ناچ قسم کے بیوروکریٹ تھے, بیوروکریٹ کے. سیکرٹری تھے, وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے. اچھا. میں نے کہا سر خیریت ہے, کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں یار کس طرح کے بندے سے واسطہ پڑ گئے. میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہتے ہیں ہم ایک پلان بنا کر لے کر گئے کہ ہم نے اپنی منسٹری کے اندر امپرومنٹ کیسے لے کر آنی ہے. کہتے ہیں غلطی سے ہم نے ایک سلائیڈ اس کے اندر ڈال دی کہ یہ جی پروسیجرل جو چیزیں ہیں اور جو امبیزلمنٹ ہے اس کو ہم نے کم کرنے کی کوشش کی ہے, اور کوئی 52 لاکھ یا 53 لاکھ روپیہ ہم نے بچا لیے. کہتے ہیں وہ ساری پریزنٹیشن کو چھوڑ کر جب اس سلائیڈ پہ پہنچے تو اس سے آگے پرائم منسٹر نے آدھا پونا گھنٹہ بڑھ نہیں دیا, اور آخر میں کرکس یہ تھا کہ یہ بڑا اچھا کام آپ کر رہے ہیں, چوروں اور ڈاکوؤں کو آپ پکڑیں. یار اس ملک کا مسئلہ آپ یقین کریں, میں یہ نہیں کہتا کہ کرپشن نہیں ہے, کرپشن ہوگا. اس ملک کا مسئلہ مس مینجمنٹ کا ہے. اور ایک اور بات میں کروں گا, اور اس پہ بھی میں آپ کا وہ سننا چاہوں گا. اگر عمران خان کا پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد ہوتا اور عمران خان خود پرائم منسٹر ہوتا, آپ یقین کریں عمران خان کے جو 36 ماہ یا 39 ماہ کا عرصہ تھا اقتدار کا, اس سے زیادہ شاندار کوئی وقت نہ ہوتا پاکستان کی ہسٹری میں. خیر یہ تو آپ اپنے تجربے یا ایک جاننے کی بنا پہ بات کر رہے ہیں اوبیسلی. میں یہ بات کر رہا تھا کوریلیٹ کرنا. یہ سیاسی نعرے ہر جماعت کے ایجنڈا منشور, پہلے بھی ہم کئی دفعہ منشور پہ بات کر چکے ہیں, اپنی اپنی ہوتی. ایک بات مجھے اور اجازت دیں تو وہ پھر پوری بات مکمل کب ہوگی. نواز شریف کا پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد تھا. نواز شریف صاحب کی ساری حکومت فواد حسن فواد چلاتا رہا. عمران خان کا پرنسپل سیکرٹری اعظم خان تھا. اعظم خان صاحب کی جتنی عرصہ ان کا گزرا بیوروکریسی میں, 99.9% انہوں نے سرو کیا کے پی کے اندر. وہ پنجاب سندھ کے لوگوں کو اور بیوروکریٹس کو اس طرح سے نہیں جانتے تھے. آپ یقین کریں عمران خان جتنی میٹنگز کرتے تھے, اگر ان پہ پراپر فالو اپ ہو جاتا تو گورننس کا 1000 درجے جو ہے وہ چیزیں بہتر ہو جاتی. لیکن آپ ابھی دیکھیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے تینوں دور کو کمپیریزن کیا ہے, اور عمران خان صاحب کے دور کو سب سے زیادہ کرپشن قرار دیا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی معاف کیجیے گا, یہ نہیں, یہ آپ اس سے انکار کرتے رہے لیکن یہ حقیقت بھی ہے. وہ دیکھیں یہ سیاسی بھی کئی ہوتے ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی اپنی ریپوٹیشن نواز شریف صاحب کے دور میں مشکوک رہی ہے. ہمیشہ انہوں نے نواز شریف کو فیور کیا ہے, یہ تو ہسٹری ہے. اور وہ عادل گیلانی صاحب بعد میں کہیں پہ یہ بھی سننے میں آیا کہ امبیسڈر بھی لگے تھے. یہ باتیں نہ کریں, یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ ساری پولیٹیکل گیمز ہیں ہائی لیول کی. آپ پرنسپل سیکرٹری والی بات سے میں اپنے اس موضوع پہ آنا چاہ رہا تھا. آپ بجا فرما رہے ہیں کہ ٹیموں کی جو اچھی پرفارمنس ہے وہ ظاہر ہے آپ کی کارکردگی بڑھائے گی, اور عمران خان کی ٹیم آبویسلی اس طرح سے نہیں پرفارم کر سکی جس طرح سے پی ایم ایل این کی ایک سینئر میچور ٹیم ہے, ان کے پاس ایک پورا ان کا 30-35 سال کا ایکسپیرینس ہے. میں دوسری بات یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا اور کہنا چاہ رہا تھا کہ کو ریلیٹ کر لیتے ہیں سیاسی نعرے بنا کے ہم. یہ جو میاں نواز شریف آج کل ہر جگہ پہ کمپیریزن کر رہے ہیں ہم مہنگائی کا, کہ ہمارے وقت میں 5 روپے 6 روپے کی روٹی تھی تو ہم انشاءاللہ واپس وہ لائیں گے. کیا یہ ممکن ہے؟ مجھے یہ بھی بتائیں, آپ اکانومی کو کور کرتے ہیں. بالکل 5-6 روپے کی روٹی آپ میاں صاحب واپس کر سکتے ہیں, بجلی کے بل واپس لا سکتے ہیں وہ جو ہے. دیکھیں بجلی کے بلوں میں تو کمی لائی جا سکتی ہے. بجلی کے بلوں میں کمی اس طرح سے لائی جا سکتی ہے اگر ہم اپنا انرجی مکس کو بہتر کریں. پاکستان میں کمی لا سکتے ہیں لیکن اس حد تک لا سکتے ہیں, میرا یہ سوال ہے. نہیں, میں یہ تو کہہ رہا ہوں نا, آپ کو میڈیم ٹو لانگ ٹرم اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ ایک دن میں نہیں ہو سکتا. اگر ہم اپنا انرجی مکس ٹھیک کر لیں, ہم ہائیڈل پہ چلے جائیں. یہ پولیٹیشینز ہائیڈل پہ پتہ ہے کیوں نہیں جاتے؟ ہائیڈل پہ اس لیے نہیں جاتے کہ اگر ایک بھی پانی کے منصوبے پہ بجلی پیدا کرنا آپ لگائیں گے, مثلا بادشاہ ڈیم آج شروع کر دیں, اس کو بننے میں 5 سے 7 سال چاہیے. پیسے تو چاہیے ہی, کچھ نہ کچھ دکھانا ہے انہوں نے جلدی. وہ جلدی ان کو کہتے ہیں کہ یار یہ جلدی سے دکھاؤ, تو جلدی سے دکھانے کے نتیجے میں پاکستان کی اکانومی کے ساتھ کھلواڑ. میرا خیال میس اتنا ہوتا ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ یار وہ اوپر سے پریشر آ جاتا ہے, کیتا کیجیے یار, کیتا کیجیے یہ تھا, کیتا کیجیے. آپ پاکستان کے عوام سے سچ بولیں اور ان سے کہیں کہ ہمارا یہ میڈیم ٹو لانگ ٹرم منصوبہ ہے, آج ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں, ہم اس کو پیسے زیادہ دیں گے اور یہ 5 سے 7 سال میں کمپلیٹ ہوگا تو زندگی بہتر. کمپریہنشن کا ایشو ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو چائنیز کے ساتھ ہم نے منصوبے پی ایم ایل این کے زمانے میں شروع کیے,
ان منصوبوں کی وجہ سے پاکستان کا نقصان ہوا ہے؟ اور میں اس پہ یہ ایک لمبی بحث ہے، میں آخری بات اس پہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ چیزیں دکھانا، لیکن کسی منشور میں ہم یہ نہیں دیکھے کہ سر عام کہہ رہے ہوں کہ جناب ہم ویمن امپاورمنٹ کریں گے، ہم رول آف لا کی بات کریں گے، ہم جسٹس کو انشور کریں گے. یہ چیزیں بھی یہ باتیں بھی کی ہوئی ہیں، لیکن بیسیکلی باتیں نہیں نا. آپ منشور اس طرح کا بنائیں گے جس کو بعد میں ٹریک ڈاؤن بھی کیا جا سکے. اور روٹی والی بات آپ نے کی تھی، میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. ابھی گندم کی جو ان پٹ کاسٹ ہے وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اگر آپ ایک اور سبسڈی دے کر گندم کی روٹی کی قیمت کم کریں تو کریں، ان پٹ کاسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے گندم کی قیمت کم نہیں ہو سکتی. اس لیے وہ وعدے نہ کریں. اور پہلے بھی آپ نے سستی روٹی پنجاب میں شروع کی تھی، وہ کوئی اچھا منصوبہ نہیں تھا. وہ اس طرح کے منترا سے پنجاب میں اس طرح کے منترا سے نکل کے پاکستان کے لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے. میرے خیال میں اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اس پہ کمنٹس ضرور کیجئے. تو اجازت دیجئے، اللہ حافظ.